بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راز کو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، پاکستان کا جوان چاہتا تھا کہ کپتان آندھی آئے یا طوفان ڈٹ کر کھڑا رہے، تو کپتان ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آس پاس سے آنے والے آسان باش کے مشورے بھی نہیں سن رہا۔ جوان چاہتا تھا کہ کپتان چوروں لٹیروں یعنی سارے سیاستدان کو جیلوں میں بند کر کے اس کی چابی کسی گندے نالے میں پھینک دے، تو اپوزیشن والے سارے سیاستدان یا تو جیل میں تھے یا بستر باندھ کر جیل جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر ایک آدھ جیل سے سرنگ لگا کر لندن بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو اس میں خان کا کیا قصور ہے؟ کیا کپتان نے اپنے ہاتھوں سے جیل کا تالا کھولا تھا؟ کپتان امریکہ سے یہ کہتا رہتا تھا کہ تم جتنے مرضی جہاز اور ٹینک لے کر آ جاؤ، افغانستان میں تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ امریکہ کو دم دبا کر بھاگتے ہوئے بھی اپنے بہت سے فوجی مروانے پڑے۔ جوان چاہتا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کو اڈے نہیں دینے چاہیے، تو کپتان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ امریکہ پہلے بھاگا اور پھر کسی کونے میں خسیانی بلی کی طرح زخم چاٹتا رہا۔ کپتان کو کوئی فون کرتا یا نہ کرتا، پاکستانی جوان کو کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں فون کرنے والے اور بھی بہت ہیں۔ ناظرین، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے موسم میں جب کپتان نے یہ اعلان کیا کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نوجوانوں کو ایک خوشخبری دیں گے، تو پاکستان کا جوان سمجھا کہ عمران خان نے جوانوں کو پیروں کا استاد کر والی جو نئی سیاست شروع کی تھی، اس کا اصلی آغاز اب ہوا چاہتا ہے۔ یہاں مجھے وہ مصرع بھی یاد آ گیا جب کراچی میں MQM کے زمانے کے ستائے ہوئے ہمارے بزرگ یہ گنگناتے تھے کہ تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ جوانوں نے بھی کپتان سے کیے ہوئے اپنے وعدے نبھائے۔ کپتان نے کہا تھا کہ میں ان سب کو پھینٹا لگاؤں گا، تو جوان دن اور رات اپنے سیاسی دشمنوں کی صحافت کے نام پر ضمیر فروشی کرنے والے لفافوں کو دن رات پھینٹا لگاتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اگر کوئی ان کے ہاتھ نہ آئے تو اپنے آپ کو ہی پھینٹا لگا کر عہد وفا نبھا لیتے ہیں۔ ناظرین، کپتان کے اعلان کے بعد پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں میں خوابوں اور خواہشوں کا ایک سیلاب تھا، لیکن ہمارا نوجوان چاہے کسی پسماندہ علاقے میں رہتا ہو، انٹرنیٹ تک رسائی اور سمارٹ فون کی وجہ سے خواب ہائی ڈیفینیشن میں ہی دیکھتا ہے۔ اس کے محلے میں بجلی گیس آئے نہ آئے، اسے بٹ کوائن کے بڑھتے دام اور ایلون مسک نے چاندگاری کیسے بنائی، ان سب کے بارے میں علم ہے۔ جو کپتان سے امید تھی وہ نوجوانوں کو ہزاروں کروڑوں نوکریاں نہیں دے سکا، مگر ستاروں پر کمنڈ ڈالنے کی ترکیب ضرور دے گیا۔ ناظرین، 25 جولائی 2022 صحافی، تجزیہ کار و کالم نگار محمد حنیف نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ عمران خان کے خلاف سازش 6 مہینے یا 1 سال پہلے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے خلاف سازش اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب وہ 5ویں یا 6ٹھی کلاس کے طالب علم تھے اور ایچیسن کالج میں داخل ہونے سے پہلے لاہور کے سینٹ ایتھونی اسکول میں پڑھتے تھے۔ سازش کے عینی شاہد ان کے ایک گوڑے استاد تھے جنہوں نے محمد حنیف کو یہ واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے استاد سے پوچھا کہ عمران خان پڑھائی میں کیسے تھے، تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ پڑھائی میں تو ایسے ہی تھے، لیکن کرکٹ اس عمر میں بھی بہت عمدہ کھیلتے تھے، بلکہ اتنے اچھے تھے کرکٹ میں کہ جب کسی دوسرے اسکول کے ساتھ کرکٹ کا میچ ہوتا تو وہ یہ شرط رکھتے کہ عمران اس ٹیم میں نہ ہو، اور کئی دفعہ ہمیں یہ شرط ماننا بھی پڑتی تھی۔ ناظرین، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ 13 سے 14 سال کی عمر کے تھے اور آپ کو صرف اس لیے نہیں کھلایا جاتا تھا کہ آپ اس وقت کے لاہور کے تمام کھلاڑیوں میں سب سے اچھے تھے۔ عمران خان کے چاہنے والے اب بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں ایک سازش کر کے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، کیونکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد عمران خان وہ واحد لیڈر تھا جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جنہوں نے ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی، مغرب کو للکارا، امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اپنے بیٹے یا بھتیجے کو کوئی بھی وزارت کا عہدہ نہیں دیا۔ عمران خان کے ساتھ وہی کیا جو 13-14 سال کی عمر میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ تو سب سے اچھا ہے، تو میچ نہیں کھیل سکتا، تو باہر بینچ پر بیٹھ کر میچ دیکھ۔ میرا نہیں خیال
کہ عمران خان نے آج تک کوئی میچ باہر بینچ پر بیٹھ کر پورا دیکھا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان اپنی ناکامی کا ایک واقعہ خود بھی سناتے ہیں کہ جب وہ پروفیشنل کرکٹر کے طور پر اپنے ہی شہر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں بیٹنگ کے لیے اترے اور اس پہلے ہی میچ میں 0 پر آؤٹ ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وکٹ سے پویلین تک کا سفر ان کی زندگی کی سب سے لمبی واک تھی۔ لیکن کیا انہوں نے بقول ان کے اتنی بڑی شرمندگی کے کرکٹ چھوڑ دی؟ نہیں، انہوں نے کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار بن کر ہی دم لیا۔ وہ حضرت علی کے اس قول کی زندہ مثال ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا ہے۔ ناظرین، جب عمران خان سیاست کے بیابانوں کے مسافر تھے تو وہ ہر اس ٹی وی شو یا ہر اس مجلس میں پہنچ جاتے تھے جہاں پر وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ خود بھی سیاست کے پرانے اور گمنام گرگوں کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی کامریڈ معراج محمد خان کے گھر تو کبھی ٹریڈ یونین لیڈر طفیل عباس کے فلیٹ پر۔ ہمارے جیسا ہر 2 ٹکے کا صحافی ان سے ان کے گلیمر کی وجہ سے ملتا تھا، لیکن اندر سے یہی سمجھتا تھا کہ اس بندے کو صرف اور صرف کرکٹ آتی ہے، اس بندے کو سیاست ہم سمجھاتے ہیں۔ اور عمران خان ان کی باتیں صبر سے بیٹھ کر سنا بھی کرتے تھے۔ سیاست میں جیسے جیسے ان کا عروج شروع ہوا تو انہیں سیاست سکھانے والے بھی بڑھتے گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔